تو اچھا، تو پچھلی دفعہ ہم نے جو درس تھا اس میں کیا کیا باتیں کی تھی؟ شروع سے ہی تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، اور بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، سیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ حالات کیا تھے، عربوں کے حالات کیا تھے، اور مبشرات اور معشرات کی بات کی۔ مبشرات یعنی کہ خوشخبریاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں پچھلی کتابوں میں موجود تھی، پچھلے نبیوں نے یہ خوشخبریاں دی تھیں علیہم السلام۔ اور معشرات یہ کہ اشارے بھی نظر آنے شروع ہو گئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، دنیا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، تو ان کے اوپر بات ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر ان کا ایک گاؤں میں ان کو بھیجا گیا، جیسے اس زمانے میں بھی بچوں کو بھیجا جاتا تھا، اور وہاں پرورش وہاں پر ہوئی ان کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا نے ان کی پرورش کی۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے چچا کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اور ان باتوں سے ہم نے پھر یہ ہم نے کیا علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کر رہے تھے، جو ایک ایک کر کے سب کا سایہ ان کے سر پہ سے اٹھا لیا۔ پھر ایک ایک کر کے پھر نبوت سے پہلے شادی، 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جن کی عمر 40 سال تھی۔ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض بعد میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی جو تعداد تھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب، ویسے تو اور بھی ہیں جواب، لیکن ایک جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان تھے، جب اس طرف زیادہ خواہش ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے اپنی سے بڑی عمر کی ایک عورت سے شادی کی، اور پھر 15 سال تک نہیں 25 سال تک کوئی اور شادی نہیں کی، یعنی 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ ان کی واحد زوجہ تھیں۔ تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسا ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ نبوت۔ کون آیا ان کے پاس؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور کون سی آیت پڑھی؟ اقرا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر گئے اور پریشانی کی حالت میں، اور پھر حضرت خدیجہ ان کو کن کے پاس لے کے گئیں؟ ورقہ بن نوفل، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عیسائی تھے، اور انہوں نے کیا بتایا؟ ہاں، جبرائیل، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ ہاں، اور کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت تک جب آپ کو آپ کے شہر والے نکال دیں گے آپ کے شہر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ ایسا کیوں ہوگا، کیا میں کوئی ایسا کام کروں گا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا یہ آپ پریشان نہ ہو، سب نبیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر ان 4 لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ پھر جو اسلام میں داخل ہوتا گیا اس نے خود تبلیغ شروع کر دی، اور پھر اس طرح مسلمانوں کا نمبر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی قبیس پر اوپر چڑھے اور اعلان کر دیا کہ بھئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کیوں کہو؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ پہلے ان سے بات چیت کی گئی، مذاکرات کیے گئے کہ بھئی اس کام کو چھوڑ دو، اور بار بار ان سے مذاکرات کیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا، اور ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کے بعد کوئی مزید مذاکرات کی گنجائش نہ رہے، یعنی میرے ایک ہاتھ دائیں ہاتھ پر اگر سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر ہم نے پچھلے سبق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا کہ کس طرح وہ اصل میں تو جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن
ان کو بتایا گیا کہ اپنی بہن کی خبر لو، تم کہاں جا رہے ہو، اپنی بہن کی تو پہلے خبر لو. اور پھر بہن کے پاس گئے، اور پھر یہ ہوا کہ مختصراً یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا، اب آگے کی بات شروع ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا مذہب جو ہے وہ حق پر نہیں ہے؟ تو یہ کیا بات ہے کہ جو باطل ہیں یعنی مشرکین ہیں وہ تو کھلم کھلا عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ شریف میں، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے ہم عبادت نہیں کر سکتے. تو اب تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور یہ وہی بات تھی جو صحابہ کرام کو حد سے زیادہ خوشی ہوئی تھی. میں نے بتایا تھا نا، پھر اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے تھے. حضرت عمر کا ایک روب تھا، ایسا دبدبا تھا کہ ان کے آنے سے ایک بہت بڑا فرق پڑنا تھا. اور آتے ہی انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم حق پر ہیں، وہ باطل ہیں، تو انہیں چھپ کے ہمیں ظاہراً پڑھنی چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے نماز. اس کے بعد سے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی گئی 5 نبوی میں. 5 نبوی کا مطلب ہے کہ نبوت کے 5ویں سال مہاجرین، میں نے پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی. حبشہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایتھیوپیا کہتے ہیں. تو پہلی ہجرت وہاں پر ہوئی تھی، اور تقریباً 13 لوگ گئے تھے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل تھے. اور لیکن 5 نبوی میں یہ لوگ واپس آ گئے. کیوں واپس آ گئے؟ کیونکہ ان کو یہ خبر ملی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے. غلط خبر ملی. اور ایک خبر اس میں یہ بھی تھی کہ عمر بھی مسلمان ہو گئے اور حمزہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ خبر تو صحیح تھی، تو لیکن باقی خبر صحیح نہیں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیوں مہاجر کے طور پہ رہیں، تو اب ہم واپس اپنے ملک میں جائیں گے. اور اپنا ملک یاد بھی آ رہا تھا، تو پھر وہ واپس اپنے ملک آ گئے. تو جب واپس آئے تو پھر دیکھا کہ یہ تو حالات وہی ہیں، اور ہجرت جو ہے وہ ہماری ہجرت تو یا واپس آنا تو مطلب اس میں تو ہم نقصان میں ہی رہیں گے. اور ان کے اوپر دوبارہ سے ظلم شروع ہو گیا. تو پھر 1 سال کے بعد یعنی 6 نبوی میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا، دوبارہ حبشہ چلے گئے. اب لیکن کتنے افراد تھے؟ 102 افراد تھے اب جانے والے، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو 83 مرد اور 19 عورتیں. اور اب جب وہاں پر گئے تو کفار نے بھی اپنے 2 سفیر بھیج دیے، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ سفیر اس لیے بھیجے تھے کہ کسی طرح نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں. تو لیکن جب وہاں پہ گئے تو حضرت جعفر نے تقریر کی رضی اللہ عنہ. سنیے کبھی حضرت جعفر نے جو تقریر کی تھی؟ نہیں سنی؟ یہ بہت ہی اہم تقریر ہے، اور بہت ہی یعنی اس تقریر کا بڑا فائدہ ہوا تھا. اور اگر ہم اس تقریر میں تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بہت سی باتیں آج بھی ایسی ہیں جو اس زمانے میں حضرت جعفر نے کی تھی اپنی جاہلیت کے ایام کے بارے میں. لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے اندر بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو حضرت جعفر نے تقریر کی، اس میں فرمایا کہ بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے. ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. اس نے ہمیں پتھروں اور بتوں کے بجائے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا. سچائی، امانت داری، صلہ رحمی،
पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुक़, हराम चीज़ों से और कुश्त खून से बाज रहने का हुक्म दिया, बेहयाई, झूठ, यतीम का माल खाने, पाक दामन औरतों पर तहमत लगाने से मना किया, खालिस तौहीद का हुक्म किया। तौहीद किसे कहते हैं? एक, हाँ, अल्लाह को एक माबूद मानना, यानी अल्लाह को। माबूद किसे कहते हैं? नहीं, माबूद किसे कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं। जो इबादत करता है उसे क्या कहते हैं? आबिद। जो इबादत करता है उसे आबिद कहते हैं, और जिसकी इबादत की जाए उसे माबूद कहते हैं। तो खालिस तौहीद का हुक्म किया, नमाज, ज़कात, रोज़ा और दीगर तमाम उमूर इस्लाम का हुक्म दिया। इन तमाम बातों में हमने उनकी तस्दीक की, यानी उनको सच्चा माना। बस हम तौहीद के कायल हुए और शिर्क से अलग हो गए। उनके बताए हुए हलाल और हराम में उनकी तालीमात को माना, कबूल किया। हमारी कौम हमारे ख़िलाफ़ हो गई, हमें सताया, मारा, ताकि इस दीन हक़ से हमें फेर दें। बस जब उनका जुल्म व सितम और जबर व तशद्दुद हद से बढ़ गया और हमारी ज़िंदगी तंग हो गई और हमारे दीन के रास्ते में ये लोग रुकावट बन गए, तो हम आपके शहर की तरफ निकल आए और दूसरे लोगों के मुकाबले में आपको तरजीह दी, इस उम्मीद पर कि आपके पड़ोस में हम पर जुल्म नहीं होगा। ये सारी तकरीर जो की थी ये नजाशी के सामने की थी, और नजाशी हज़रत ईसा का मानने वाला था, यानी ईसाई था। तो उसको तो ये तकरीर बहुत पसंद आई और उसने कहा कि इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत हो। तो फिर उसके बाद अगले दिन जो था ये लोग गए, बल्कि उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत की। हज़रत जाफ़र को नजाशी ने कहा कि मुझे अपने नबी की किताब का कोई कलाम सुनाओ। तो सूरह मरियम की तिलावत की हज़रत जाफ़र ने, तो नजाशी और उसके दरबार में जितने लोग थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। सूरह मरियम का ताल्लुक़ किससे होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि उनकी वालदा जो थी उनका नाम मरियम था। तो फिर अगले दिन वो दोबारा आए, वो दोनों हज़रात जो मुशरिकीन के नुमाइंदे थे, सफ़ीर बन के आए थे। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों की बातों में ना आए, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ये आप जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ये उस तरह नहीं मानते, ये उनके गुस्ताख हैं। तो फिर नजाशी ने उनसे पूछा कि आपका ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय है आपकी? तो उन्होंने वो बता दिया जो कुरान शरीफ में हज़रत ईसा के बारे, कि वो हमारे बहुत ही मुकर्रम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नबी हैं, उनका कुरान में ज़िक्र आया है। और तो ये बातें जब नजाशी ने सुनी तो वो उसने हज़रत जाफ़र से कहा कि मुझे भी मुसलमान कर लें, और नजाशी मुसलमान हो गया। तो ये देखें, वो जो कलम ने बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की बात की थी ना, तो कहाँ से मक्के से लोग अपनी मुश्किल की वजह से सफ़र करते हुए उन्होंने हिजरत की, और हिजरत एक कुर्बानी है, अपना वतन छोड़ना, अपने आप को मुश्किल में डालना। इतना लंबा सफ़र किया, बहुत लंबा सफ़र है, और उस ज़माने में तो और भी लंबा सफ़र था। और वहाँ जाके नजाशी से अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात कराई, और नजाशी जो था उसको अल्लाह ताला ने ईमान से नवाज दिया। इसी तरह फिर उसके और भी लोग मुसलमान हो गए। तो अच्छा, ये तो थे वाक़यात जो 7 हिजरी से पहले थे। फिर 7 हिजरी में जो लोग गए थे ना हिजरत करके हबशा, वो वापस आ गए, क्योंकि अब जो थे मुसलमान मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उनको अमन और सुकून मिल गया था। उन्होंने सोचा हम भी अब वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। तो उस वक्त 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुई थी, तकरीबन उस वक्त ख़त्म ही हुई थी जब ये लोग वापस यानी इनकी हिजरत ख़त्म हो गई, और वापस अभी भी हिजरत ही कहेंगे उसे, क्योंकि अपने मुल्क तो फिर भी वापस नहीं आए, मदीना शरीफ पहुँच गए। अच्छा, वो कोशिशें अभी भी जारी थी
یہ تو میں نے بات کا ذکر کر دیا، غزوہ خیبر کا جو واقعہ 7 ہجری کا ہے. ابھی ہم پیچھے کی باتیں اصل میں کر رہے ہیں کہ حج کے موقع پر حاجی آیا کرتے تھے. حج اس وقت بھی ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے، جب یہ مشرکین اور کفار تھے یہ بھی حج کیا کرتے تھے اور یہ طواف کیا کرتے تھے اور بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے. ان کا حج الگ ہی ہوتا تھا. اب کیونکہ حج تو حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا تو وہ ان کی عبادات میں شامل تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم کیسے روکیں انہیں، تو کیونکہ حج کا موقع آ رہا ہے اور حاجی یہاں آئیں گے تو وہ بھی ان سے ملیں گے تو وہ بھی اسلام نہ لے کر آ جائیں، تو ہم حاجیوں کو منع کریں گے کہ ان سے نہ ملے. تو اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو گیا. اور آج کے دور میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز جیسے اس فلسطین کے واقعات بھی دیکھیں کہ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو الٹا ان کو، جیسے 9/11 ہوا نا. 9/11 کسے کہتے ہیں؟ 9/11 کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ پتہ ہے؟ اچھا، کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، کون سے سال میں؟ 2001 میں. 9/11 اسے اس لیے کہتے ہیں کہ سپٹمبر کی 11 تاریخ کو ہوا تھا، تو 9واں مہینہ سپٹمبر اور اس کی 11 تاریخ. تو اب اس میں تو بہت ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود امریکہ نہیں کروایا تھا یا یہودیوں نے کروایا تھا. لیکن اس سے ہٹ کر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے ان کو اسلام میں دلچسپی ہوئی اور قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اصل میں تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا مذہب ہے جو اس طرح دہشت گردی کے طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے. لیکن جب انہوں نے قرآن اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور بہت لوگ مسلمان ہوئے. اسی طرح یہ جو آئے نا فیس بک اور اس طرح کے سوشل میڈیا والی چیزیں، ان کا بھی مقصد کچھ اور تھا. لیکن اس سے بھی اصل میں ہوا کیا کہ اسلام بہت پھیلنا شروع ہو گیا. مجھے کسی میکسیکن کو میں جانتا تھا تو اس سے بار بار یہ خبریں آ رہی تھیں کہ میکسیکو میں آج یہ مسلمان ہو گیا، آج فلاں مسلمان ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا چکر ہے، میکسیکو میں تو ہم اتنا کام بھی نہیں ہو رہا دین کا، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے، لوگ کیوں اتنا اسلام پہ آ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ فیس بک سے پھیل رہا ہے اسلام. سبحان اللہ. تو اس طرح انہوں نے جو کوشش کی تھی کہ حاجیوں سے ملاقات نہ ہو مسلمانوں کی، تو وہ الٹا ان کو نقصان ہی ہوا کہ حاجیوں کو وہ ہوا، تجسس ہوا کہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں، ایسی کیا بات ہے. تو اس طرح جب تجسس ہوا تو اور انہوں نے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور پھر مسلمان وہاں سے بھی ہونا شروع ہو گئے. اب یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تو پھر ایک اور کوشش کی، اور وہ عتبہ نے کہا کہ میں جا کے میٹنگ کرتا ہوں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اپنے بات چیت میں بڑا اچھا تھا، تو اس نے جا کے کہا کہ 3 آفرز دیں کہ دیکھو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں سرداری چاہیے تو تم بتاؤ ہم کون سے قبیلے کی سرداری چاہیے، ہم تمہیں وہ سرداری بھی دے دیں گے، تمہیں بڑا عہدہ دے دیں گے. اور اگر تمہارے کچھ مسئلہ ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے یا کچھ اور ہے، کوئی جادو وادو ہو گیا، تو ہم اس کا بھی علاج کروا سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ یوں پوچھا، تمہاری بات مکمل ہو گئی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اتنے بڑے انسان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے، خاتم النبیین تھے، وہ لوگوں کی بات سنا کرتے تھے اور پوری سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں پوچھتے تھے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی تو پھر میں اپنی بات کروں. اور آج کے دور میں تو یہ ادب ختم ہی ہو گیا، ہم بڑوں کا بھی ادب نہیں کرتے، چھوٹوں کا ادب تو دور کی بات ہے. تو اس سے پوچھا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں دیا، صرف سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی اور پھر کہا کہ بس میری طرف سے تمہاری بات کا یہی جواب تھا، اب تمہیں جو کرنا ہے کرو جا کے. وہ واپس آیا اور اپنے جن لوگوں کے ساتھ اس نے میٹنگ پہلے کی تھی انہیں جا کے وہی بات کہ اس کے دل پہ بھی ایسا اثر ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو کلام ہے میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور تم اس آدمی کو چھوڑ دو
اگر عرب میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا تو تمہارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا، اور اگر یہ بادشاہ بن گیا تو پھر تم عزت والے ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارے علاقے کا ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا۔ تو اس طرح کہہ کے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر دوبارہ کوشش ہوئی، یعنی یہ کسی طرح مان ہی نہیں رہے۔ پھر ایک کوشش ہوئی اور اس میں کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو ہم دونوں ایک دوسرے کے، یعنی ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے اور بتوں کی بھی کر لیں گے، اور آپ بھی ہمارے بتوں کی کر لیں اور اللہ کی کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو پھر اگلی آفر دی کہ ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ تو یعنی جو عقل والا ہوگا وہ اب تک اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن وہ بار بار کوئی نہ کوئی نئی آفر لے کے آ رہے تھے۔ اس آفر کے بعد یہ جو آخری آفر تھی، اس کے بعد سورہ کافرون نازل ہوئی۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون میں کیا ہے؟ سورہ کافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کروں گا، تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا دین تمہارے لیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو جواب دے دیا، اور سورہ کافرون کی صورت میں اب جو تھا نا، یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، تو اب انہوں نے کہا، پھر دوبارہ ایک میٹنگ کی آپس میں، انہوں نے کہا کہ اب ان کا بائیکاٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ کبھی سنا ہے کہ ہم اس دور میں کبھی کسی کا بائیکاٹ ہوا ہو؟ نہیں سنا۔ ایران کا بائیکاٹ ابھی بھی ہوا ہے، سینکشنز کو ہی بائیکاٹ کہتے ہیں نا، پابندیاں لگا دینا کہ کوئی آج پاکستان ایران سے تیل خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا، یا پاکستان سے ایران سے کوئی تجارت کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی پابندیاں لگا کے تاکہ یہ مجبور ہو جائے اور اس کے حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ پھر ہماری بات مان لے۔ تو یہ پابندیاں افغانستان پہ لگیں، ایران پہ لگیں، عراق پہ لگیں، پاکستان پہ بھی ایک دور میں لگیں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اس پر لگیں، ویسے بھی لگتی رہتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ یہ IMF بھی ہم پر پابندیاں، مطلب مختلف طریقے ہیں نا پابندیاں لگانے کے، تو IMF بھی ہم پر پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا، یعنی غریب کو ایسے حالات، اکنامک حالات ایسے ہو جائیں کہ ملک جو ہے وہ بالکل مجبور ہو جائے، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان کو کچھ دے گا نہیں، کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا، کوئی چیز خریدے گا نہیں، بیچے گا نہیں، اور بالکل الگ ہو جائیں گے ان سے۔ تو اس وقت پھر یہ دو قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو ابی طالب، تو انہوں نے کہا پھر ہم ان سے الگ ہی ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ تو انہوں نے اپنی شیب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی، یعنی گھاٹی کو اردو میں کیا کہیں گے، نیچے کی جگہ تھی، ذرا گڑھا جیسا ہوتا ہے نا، ویسی جگہ تھی۔ تو نہیں، ٹرینچ نہیں، جیسے پہاڑ ہے تو اس کے نیچے والا حصہ، تو اس کا نام تھا شیب بن ابی طالب، اور یہ حضرت ابی طالب کی تھی۔ تو وہاں پھر یہ سارے شفٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اب جو کوئی بھی اگر یہ تجارت کرنا چاہتے تھے، کچھ ضرورت کی چیز خریدنا چاہتے تھے، تو ان کا کیونکہ بائیکاٹ کر دیا تھا تو کچھ ملتا نہیں تھا۔ تو یہاں تک ہوتا تھا جیسے آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں نا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، ان کے پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے جسم بالکل لاغر ہو گئے، اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں جو تھیں وہ باہر تک آتی تھیں، یعنی اس علاقے سے باہر تک آتی تھیں۔ اتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام جو تھے وہ باہر کچھ ڈھونڈنے جاتے تھے کہ کچھ پڑا ہوا مل جائے تو ہم وہ کھا لیں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ جو اونٹ کہیں ذبح ہوا تھا اور اس کی باقیات چھوڑ دی گئی تھی وہاں پہ، تو اس میں سے صحابی نے کھال اٹھائی اور وہ کھال لا کر اس کو دھویا اور اس کھال کے ٹکڑے کر کے وہ کھائی۔
کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پتے کہیں پڑے مل گئے تو پتے کھا لیے. یہ ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطین میں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے, اور یہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے. اچھا, پھر اس واقعے یعنی 2 سال ہو چکے تھے بائیکاٹ کو, 2 سال ہو چکے تھے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم 2 سال تک چل رہا تھا. تو اس وقت شق القمر کا واقعہ ہوا. شق القمر کا واقعہ معلوم ہے؟ سورہ قمر کی شروع کی آیت, سورہ قمر, سورہ اقتربت الساعة وانشق القمر. تو وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. سنا ہے یہ واقعہ؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا, اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک اس سائڈ پر چلا گیا اور ایک اس سائڈ پر چلا گیا, تو آدھا آدھا ہو گیا. تو اس پہ سورہ قمر کی جو شروع کی آیات ہیں نا وہ یہی بتاتی ہیں کہ وانشق القمر, جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے. اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے. تو یہ آج کا سبق تھا. کوئی سوال ہے؟ تو آج ہم کیا یاد کریں گے؟ آج تو ایسی چیز یاد کریں گے جو پہلے سے یاد ہے, اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاد ہے نا؟ پہلے سے یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے نا؟ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ کون بتائے گا اس کے معنی؟ معنی نہیں آتے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس میں جو ترجمہ میں نے بتایا, پہلے دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب میں دوسرا ترجمہ بتاؤں گا ایک اور اپنی طرف سے. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے نا؟ کیا فرق ہوا؟ مطلب میں کیا فرق نہیں ہے؟ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ صحیح ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کی بات نہیں کر رہا میں, معنی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, جو بالکل صحیح ہے. جو دوسرا جملہ ہے نا, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کسی اور کی نہیں کرتے عبادت. نہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں, نہ اپنے دوستوں کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنا ہوتا کیا ہے؟ حکم ماننا. تو ہم نہ اپنے دوستوں کی عبادت کرتے ہیں, نہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں, نہ ہم اپنے ماں باپ کی عبادت کرتے ہیں, نہ ہم اپنے سیاسی لیڈروں کی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور خواہشات کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں, کوئی مثال؟ مثال آسان والی مثالیں پوچھ رہا ہوں میں, مشکل والی. نماز نہیں پڑھنا, یا پڑھنا تو گھر پہ پڑھ لینا, یا 4 پڑھ لینا 5 نہ پڑھنا,
یا کبھی عشاء کی چھوڑ دینا، کبھی فجر کی چھوڑ دینا. آسان والی مثالیں ہیں نا یہ، وہ تو دوسری تو مشکل مثال ہے. تو کل ہم پھر دوبارہ اس کو میں آپ سے پوچھ لوں گا. اب یاد تو سب کو ہی ہے، اب تو صرف مطلب بتانا. تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے آسان چیزیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.